ویسے تو سمندری قزاق ہونا عام طور پر مردوں کا پیشہ رہا ہے، لیکن تاریخ میں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے قزاقی میں بڑا نام پیدا کیا ہے، جن کی دہشت سے سمندر کی لہر کانپتی تھی۔ بحری قزاقی کی موجودگی تاریخ بھی کافی پرانی ہے۔ 8ویں صدی قبل مسیح کی ایک مشہور ادیب اور شاعر ہومر نے بھی ایلیاڈ اور اوڈیسی شاہکار نظموں میں خواتین قزاقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ رومیوں کے زمانے میں بھی بحری قزاق تجارتی جہازوں کو لوٹتے تھے، لیکن ان میں اس وقت اضافہ ہوا جب امریکہ کی دریافت کے بعد اسپین کی حکومت چاندی سے بڑے جہاز واپس لاتی تھی۔ بحری قزاق ان جہازوں کو لوٹتے تھے۔ اس وقت ان کی پناہ گاہیں ویسٹ انڈیز کے جزائر تھے اور بہت غیر آباد جزیرے بھی تھے، جہاں وہ کچھ عرصے قیام کر کے پھر سمندر میں لوٹ آتے۔ برطانیہ اور دوسری یورپی حکومتیں نوجوانوں کو زبردستی جہاز میں بھرتی کرتے تھے اور ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ اس لیے بحری جہازوں میں بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اور باغی جہاز پر قبضہ کر کے سمندری قزاق بن جاتے تھے۔ اگرچہ ان کی زندگی پرخطر تھی اور یہ قانون کے مجرم ہوتے تھے، مگر ایک مرتبہ قزاق ہونے کے بعد ان کی واپسی ممکن نہیں ہوتی تھی۔ ان قزاقوں میں عورتوں کا بھی پتہ چلتا ہے، جو مردانہ بھیس میں قزاق بن جاتی تھیں۔ تاریخ میں ہمیں سوائے چند عورتوں کے باقی عورتوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ عورتیں ہونے کی وجہ سے ان پر جو ظلم ہوتا تھا، تو اس کے نتیجے میں وہ مرد بن کر اپنی زندگی گزارنا پسند کرتی تھی۔ یہ اصول تھا کہ سمندری جہاز میں عورتوں اور لڑکوں کا داخلہ ممنوع تھا، بلکہ جہاز کا ایک معاہدہ تحریر کیا جاتا جس پر جہاز کا سارا عملہ دستخط کرتا کہ جہاز میں نہ کوئی عورت لائی جائے گی اور نہ ہی کوئی لڑکا۔ چونکہ عورتوں کا سمندری جہاز پر سفر کرنا ممنوع تھا، لہٰذا کچھ خواتین مردوں کا حلیہ بنا کر اور مردانہ نام رکھ کر سمندری جہاز میں گھسنے کے قابل ہو جاتی۔ دنیا کی مشہور ترین بحری قزاق عورتیں میری ریڈ اور این بونی بھی مردانہ لباس اور حلیہ بنا کر سمندری ڈاکوؤں کے جہاز میں سوار ہوتی اور ان کے گروہ کا حصہ بن جاتی۔ دنیا کے بڑے بحری قزاقوں میں سے ایک کیپٹن کالیکو جیک تھا۔ یہ دونوں عورتیں مردوں کے حلیوں میں اس کے گروہ میں شامل تھیں۔ سمندری قزاق بہت ظالم ہوتے تھے، ان کو سمندر میں قابو کرنا حکومتوں کے لیے بھی آسان کام نہ تھا۔ ایک دور ایسا آیا جس کو سمندری قزاقی کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور تقریباً 1650 سے 1720 تک کا دور تھا۔ اس دور میں بہت سے مرد اپنے گھر بار چھوڑ کر رزق کمانے کے لیے سمندری جہازوں کے راستے دور دراز علاقوں میں جا نکلتے تھے۔ اس طرح پیچھے صرف خواتین کو مردوں کی روایتی کردار بھی اپنانا پڑتا تھا۔ اس طرح بامر مجبوری معاشرے کو بھی خواتین کے مردانہ کردار میں اپنی فیملی کو پالنے کا حق دینا پڑا۔ عورتوں کو کاروبار کرنے کے حقوق دینے پڑے۔ عورتوں نے شاہراہوں پر سرائے کھول لیے، حتیٰ کہ شراب خانے بھی عورتیں چلانے لگیں۔ یہاں تک کہ کئی سمندری علاقوں میں بندرگاہوں والے چھوٹے شہروں میں بیوہ عورتیں اپنے مرحوم شوہروں کے پیشے کو اختیار کر لیتی تاکہ وہ معاشی طور پر اپنے گھروں کو چلائیں اور بچوں کو سنبھال سکیں۔ اس طرح عورتوں کو معاشی آزادی بھی مل جاتی اور وہ کاروبار بھی نسبتاً آزادی سے کرنے لگی۔ عورتیں ان بحری قزاقوں کی ڈاکہ زنی سے حاصل کردہ اشیاء کی خرید و فروخت میں بھی شامل ہو گئی۔ اس طرح کا باہمی تعلق باہمی تعاون کا باعث بنا اور یہ خواتین بعض اوقات دیرینہ تعلقات کی بنیادوں پر حکومتی اہلکاروں اور پولیس سے بھی اپنے گاہک قزاقوں کو بچا لیا کرتی۔ کچھ خواتین بحری قزاقوں سے شادیاں بھی کر لیا کرتی، کیونکہ وہ اکثر لوٹ مار کی وجہ سے دولت مند ہوتے تھے۔ بحری قزاقوں کے ساتھ میل جول کے نتیجے میں بعض خواتین ان میں شامل ہو جاتی اور خود بحری قزاق بن جاتی۔ اس زمانے میں عورتوں کو بدقسمتی کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اس لیے قزاق ان کو بحری جہازوں پر کسی بھی صورت ساتھ لے جانے پر راضی ہی نہیں ہوتے تھے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ قزاق عورتیں آپس میں الجھ پڑتی اور قتل و غارت تک بھی نوبت آ جاتی۔ ان حالات کے پیش نظر قزاق عورتوں کو اپنے جہازوں میں نہ لے جاتے۔ عورتوں نے مردوں کا بھیس بدل کر قزاقوں کے جہازوں پر انٹری حاصل کی اور بطور مرد ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتی۔ دو مشہور زمانہ قزاق خواتین جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، بھیس بدل کر مردوں کا حلیہ بنا کر مشہور بحری قزاق کیپٹن کالیکو جیک کے گروہ میں شامل ہوئی۔ ان دونوں یعنی میری ریڈ اور این بونی کی داستان حیرت انگیز ہے۔ این بونی آئرلینڈ میں 1700 میں پیدا ہوئی۔ جوان ہونے کے بعد یہ وہاں سے لندن آ گئی۔ وہ ایک نوکرانی کی بیٹی تھی جس کا نام میری برینن تھا۔ اس کا مالک ایک وکیل ولیم کوماک تھا۔ اسے اپنی نوکرانی سے محبت ہو گئی، جس کے نتیجے میں بونی پیدا ہوئی۔ اس کی بیگم کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے اپنے شوہر کی ناک میں دم کر دیا ہے، اس لیے وہ اپنا شہر چھوڑ کر لندن آ بسا۔ وہ بونی اور اس کی والدہ کو ساتھ لے آیا۔ اس نے شروع سے ہی بونی کو مردانہ بچوں والے کپڑے پہنائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اپنی بیوی سے جھگڑوں کے نتیجوں میں وہ بیٹی اور اس کی والدہ نوکرانی میری برینن کو لے کر امریکہ میں کیرولائنا چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے وکالت شروع کر دی اور خوشحال ہو گیا۔ بونی نے تعلیم حاصل نہیں کی اور اکثر اسکول میں بھی دوسری لڑکیوں سے جھگڑا کر لیا، حتیٰ کہ اس نے کسی لڑکی کو جھگڑے کے دوران خنجر بھی گھونپ دیا تھا۔ بونی خوش شکل اور آزاد منش تھی، اس لیے وہ گھر گھرستی میں کوئی دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ وہ ایک عام سے قزاق جیمز کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ان حالات میں اس کے والد نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنی جائیداد سے آگ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے والد سے بدلہ لینے کے لیے اس کی کھیتوں کو آگ لگا دی۔ وہ ایک کینہ پرور اور نڈر عورت تھی۔ گھر سے نکل کر وہ اپنے شوہر کے ساتھ بحری قزاقوں کی آماج کا
न्यू प्रोविडेंस पहुंच गई थी। वहां उसके ताल्लुकात बहुत से बहरी कजाकों से बन गए, मगर उसका शौहर जेम वहां पर कजाकों के खिलाफ सरकारी जासूसी करने लगा, इसलिए बूनी को उससे नफरत हो गई। इस दौरान एक नौजवान जान क्लिको जैक रेखम से बूनी की दोस्ती हो गई, जो एक उभरता हुआ बहरी कजाक था। बूनी अपने खामन को छोड़कर रेखम के साथ चली गई। फिर उन्होंने अपना एक गिरोह बना लिया और रिवेंज नामी जहाज चुरा कर लूट मार शुरू कर। रेखम ने बूनी को क्यूबा में आबाद कर दिया, जहां उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। बूनी डाका जनी और लूट मार की वारदातों में रेखम और उसके गिरोह के साथ रहती। जमीका के गवर्नर ने मफरूर कजाकों की जो फहरिस्त जारी की, उसमें बूनी का नाम भी था। 1720 में गवर्नर जमीका के दस्तों ने छापा मारकर रेखम के जहाज से उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बूनी और उसके साथी औरत मैरी रेड के अलावा सबको फांसी दे दी गई। दोनों औरतों ने अपने हामला होने का सहारा लिया तो उनको फांसी नहीं दी गई। इसके बाद बूनी की तारीख कम ही मिलती है। मैरी रेड इंग्लैंड में 1685 में पैदा हुई। बचपन से ही उसकी माँ ने उसे बतौर लड़का पाला। बचपन से ही उसको लड़कों वाले कपड़े पहना दिए गए। उसको बतौर लड़का पालने की वजह ये थी कि उसकी वालिदा को पता था कि विरासत सिर्फ लड़कों को मिलती थी, लड़कियों को नहीं। फिर एक लड़के के तौर पर वो ब्रिटिश फौज में भर्ती हुई। फिर उसकी शादी हो गई, मगर अपने खामन की वफात के बाद वो 1720 में वेस्ट इंडीज में आ गई, जहाँ उसकी मुलाकात बूनी से हो गई और वो रेखम के गिरोह में शामिल हो गई। वो मर्दाना लिबास की आदी थी। बूनी के साथ वो भी असल में लड़की होने के बावजूद मर्दाना लिबास और वज़ाकता बनाकर रखती थी। जब बूनी ने मैरी को बताया कि वो दरअसल एक औरत है, तब मैरी ने भी उसे अपने राज से आगाह कर दिया। इस तरह उनकी बाहमी दोस्ती और कुर्बत बढ़ गई। 15 नवंबर 1720 में जब जमीका के गवर्नर के हुक्म पर उनके जहाज पर छापा मारा गया तो रेखम और उसके साथी शराब पीकर बेहोश पड़े थे। मैरी और बूनी ने जहाज का बचाव किया, लेकिन सब के सब गिरफ्तार हो गए। इन दोनों खवातीन ने हमला होने की वजह से रहम की अपील की और इन्हें माफ कर दिया गया। रेखम और उसके तमाम मर्द साथियों को सजाए मौत दे दी गई। मैरी शदीद बुखार की वजह से फौत हो गई, जबकि बूनी की भी तारीख यहाँ खत्म हो जाती है। अगरचे इन दो औरतों के बारे में जो समंदरी कजाक बनी हमारी मालूमात नामुकम्मल है, मगर इससे अंदाजा होता है कि औरतों में मुहिमजोई का जज्बा पूरी तरह मौजूद होता है। वो एक आज़ादाना जिंदगी गुजारने के लिए खतरात और नामसाद हालात का मुकाबला करती है। यही वो जज्बा है जो औरतों की जिंदगी में तब्दीली ला रहा है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब बाबा अरूज और खैरुद्दीन बारबोसा का तज़किरा मिलता है, वहीं बहादुर खातीन कजाक की भी तारीख मौजूद है। तुर्की का हालिया ड्रामा बारबरोसा ऐसी कई मुसलमान और गैर मुस्लिम खवातीन को दिखाता है जो कजाकी के दौरान मर्दों के शाना बशाना थी। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।